ناظرین، اوتھینٹک نیوز میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک طرف ہم چاند پر کمنڈے ڈال کر عالمی سطح پر اپنی کامیابیوں پر فخر کر رہے ہیں اور دوسری جانب سیاسی مفادات کے لیے کچھ لوگ پورے ملک میں مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا زہر پھیلا کر ملک کی پوری فضا کو مسموم کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ملک کے اندر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا سانحہ سامنے آتا ہے جو بین الاقوامی سطح پر نہ صرف شرمسار، ذلیل و رسوا کرتا ہے بلکہ ملک کی شاندار شبیہ کو داغدار کرتا ہے۔ دراصل ملکی مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے سیاسی مفادات کے لیے پورے ملک میں مذہبی منافرت، عداوت، عدم رواداری، فرقہ واریت کے جو بیج بوئے گئے تھے وہ اب لے لہا اٹھے ہیں اور ہر طرف انتشار، خلفشار، نفرت، عناد، تعصب، فرقہ پرستی، شدت پسندی کی مسموم فضا چھا گئی ہے۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے کہ ممبئی میں ایک ٹرین میں RPF کا ایک جوان چیتن کمار پورے ہوش و حواس میں اپنے مذہبی جنون کے نشے میں چور ہو کر ٹرین میں ڈھونڈ کر 3 مسلمانوں کو قتل کرتا ہے اور اپنی شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی خودکار رائفل سے ایک شخص کو گولی مار کر اس کے خون میں ڈوبے جسم کے قریب کھڑا ہو کر بہت ہی واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو مودی اور یوگی کو ووٹ دینا ہوگا۔ اس جنونی کی زبان سے ادا ہونے والا یہ جملہ ہی اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا، اور وہ اپنی انتہا اور شدت پسندی میں یہ بھی بھول گیا کہ وہ اس وقت اس ٹرین میں سفر کرنے والے تمام مسافروں کی جان و مال کی محافظت پر مأمور ہے، لیکن اس کے ذہن و دماغ میں جو زہر سرایت کر گیا وہ اسے کچھ بھی مثبت سوچنے کے لیے تیار نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے مذہبی جنون میں اپنے افسر تک کی بات نہیں مانی اور اسے بھی اپنی سرکاری بندوق سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس حادثے کے باز گشت ابھی سرد بھی نہیں ہوئے تھے کہ 2 روز قبل مظفر نگر کے قریب نیہا پبلک اسکول میں ایک ٹیچر ترپتا تیاگی نے ایک ایسی غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی حرکت کی جس نے پوری دنیا کے اساتذہ اور انسانیت کو شرمسار کر دیا۔ اسکولوں میں ٹیچر کے ذریعے طالب علموں کی پٹائی عام بات ہے۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے ٹیچر کی پٹائی کی سختی دیکھی ہے، لیکن اس پٹائی میں محبت اور پیار کی جھلک پنہاں ہوتی تھی، نفرت نہیں۔ لیکن نیہا اسکول کی اس ٹیچر نے تو انتہا کر دی کہ 5 کا ٹیبل یاد نہیں کیے جانے پر التمش کو کلاس کے دوستوں سے یہ کہہ کر زور سے تھپڑ مارنے کو کہا، مومڈن ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اس تھپڑ کھانے والے التمش کی اپنی ٹیچر کی ایسے نازیبا جملوں کے ساتھ اپنے دوستوں سے پٹتے وقت کیا کیفیت رہی ہوگی، اس پر کیسے کیسے نفسیاتی اور منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے۔ نیز اپنے مسلم دوست کو اپنی ٹیچر کے یہ کہنے پر کہ زور سے مارو، یہ مومڈن ہیں، ان معصوم بچوں کو کیسا لگ رہا ہوگا کہ کیا یہ ٹیچر پورے کلاس کے معصوم اور ناپختہ ذہن کے بچوں کو پرتشدد بنا کر خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف نفرت، فرقہ واریت اور مذہبی جنون کا زہر بھرنے کا کام ایک منصوبے کے تحت کر رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سانحات پر فوری طور پر قدغن لگنا بہت ضروری ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سانحہ پر ملک کا انصاف و امن طبقے نے پوری شدت کے ساتھ اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ معروف فلم اداکار پرکاش راج نے تو یہاں تک کہا کہ مظفر نگر کا یہ واقعہ انسانیت کا سیاہ ترین دن ہے۔ اسی طرح دوسرے مکتبہ فکر کے غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس سانحہ کی زبردست مذمت کرتے ہوئے اس ٹیچر کے خلاف تادیبی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ بات بات پر مسلمانوں کے مکانات اور اداروں پر بلڈوزر سے مسمار و منہدم کرنے والی اتر پردیش کی یوگی حکومت اس معاملے میں خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، بلکہ اندر ہی اندر لیپا پوتی میں مصروف ہے۔ پٹنے والے بچے التمش کے والد آگے کسی کارروائی کے لیے تیار نہیں ہیں کہ انہیں کیا انصاف ملے گا، وہ انہیں معلوم ہے۔ ممکن ہے الٹا انہیں ہی مجرم قرار دے دیا جائے اور مذکورہ اسکول ٹیچر کو اس کا کارنامہ ستائش کے صلے میں بدنام زمانہ اور منافرت پر مبنی فلم کشمیر فائل کی طرح قومی یکجہتی کا ایوارڈ بھی مرحمت کیا جائے۔ اس لیے میرے خیال میں اسکول ٹیچر
तृप्ता त्यागी को गिरफ्तार किए जाने और नेहा स्कूल पर बिल्डोजर चलाए जाने का मुतालबा करने वालों का ये मुतालबा यकीनी तौर पर सदाए बसेहरा साबित होगा। हालांकि ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं कि मध्य प्रदेश के दमोह में एक मुस्लिम स्कूल पर सिर्फ इस बिना पर बिल्डोजर चलाकर मुनहदिम करने के साथ साथ उसकी मंजूरी को ख़त्म कर दिया गया था कि इस स्कूल के सिलसिले में कुछ शरपसंदों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी कि इस स्कूल में गैर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब पहनने पर मजबूर किया जा रहा है, जबकि इस स्कूल में कोई सदाकत नहीं थी। इस स्कूल में 70% मुस्लिम बच्चियां हैं और 23% ही गैर मुस्लिम बच्चियां ज़ेर तालीम थीं। देखा जाए तो इस स्कूल के इन्हिदाम की वजह भी यही रही। अब देखना है कि पूरी दुनिया में इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस स्कूल की टीचर और इस स्कूल के साथ योगी हुकूमत क्या सज़ा तजवीज़ करती है। वैसे ये तय है कि स्कूल के इस टीचर को न कोई सज़ा दी जाएगी और ना ही इस स्कूल पर बिल्डोज़र चलेगा। चंद रोज़ कबल हिंदुत्व की तजर्बागाह गुजरात में भी एक ऐसा सानिहा, गरचे ये रियासत तो सानिहों की रियासत है, इसलिए जो भी हो उन पर ना अफसोस करना चाहिए और ना ही हैरत का इजहार होना चाहिए। बहरहाल गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक स्कूल में तालिबात के दरमियान कोई तालीमी मुकाबला हुआ जिसमें पूरे स्कूल में एक मुस्लिम लड़की ने अव्वल मकाम हासिल किया, लेकिन मजहबी नफ़रत की आंधी से मुतासिर इस स्कूल की इंतज़ामिया ने सिर्फ इस बिना पर उस लड़की को अव्वल इनाम नहीं दिया क्योंकि ये लड़की मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखती है और इस मुस्लिम लड़की का हक़ छीन कर ज़ाफ़रानी सोच वाले स्कूल इंतज़ामिया ने दूसरे मकाम हासिल करने वाली गैर मुस्लिम लड़की को दिया। इस अमल से पूरे मुल्क माशरे की हालत आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी आज का बड़ा अपडेट। दोस्तों, अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें।